اب بات کرتے ہیں جی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آج آیا، بڑا غیر معمولی سٹیٹمنٹ ہے، بڑا تفصیلی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کی جو پہلی 2-3 لائنیں ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی وی آر فلی اویئر آف ہو از بیہائنڈ دی میلیشیس کمپین ٹارگیٹنگ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری, Prime Minister Shehbaz Sharif and the Chief of the Army Staff. I have categorically stated that there has been no discussion nor does any such idea exist about the President being asked to resign or the COS aspiring to assume the presidency. یہ جو پہلا پیراگراف ہے اس سٹیٹمنٹ کا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو کمپین ہے ملیشیس کمپین، اس کا ٹارگٹ صرف پریزیڈنٹ نہیں ہے، پرائم منسٹر بھی ہے اور آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بھی ہے۔ اچھا، اب یہ جو کانسپریسی تھیوری ہے کہ صدر زرداری صاحب کو ہٹا کے تو کسی اور کو لایا جا رہا ہے، کیا یہ ریسنٹ پاسٹ میں شروع ہوئی ہے؟ یہ کانسپریسی تھیوری جو ہے یہ کافی عرصے سے گردش کر رہی ہے، اور شروع میں اس تھیوری میں کس کو صدر صاحب کی جگہ پہ لایا جا رہا تھا یہ بڑا ہی دلچسپ ہے، اور وہ بھی ایک مفروضہ تھا، ایک سازشی مفروضہ تھا، ایک کانسپریسی تھیوری تھی، بلکہ افواہ تھی، لیکن کیسے شروع ہوئی اور پھر کس کس نے اس کو آگے بڑھایا، اس حوالے سے آپ ایک کلپ دیکھیں۔ ایک جو نئی کنسپریسی تھیوری، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بلاول بھٹو صاحب 2.5 سال کے بعد جی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، ونڈ کے نا تسی 2.5 سال، تسی تو 2.5 سال تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب بھی 2.5 سال تو مولانا بھی 2.5 سال۔ آگے جس قسم کے چیزیں ہونے جا رہی ہیں، اور اس کی میں اشارے سے زیادہ نہیں بات کروں گا، کہ اب پریزیڈنسی میں بھی کچھ ہونے جا رہا ہے، مے بی ان دی نیکسٹ 2-3 منتھس، نیشنل اسمبلی میں بھی کچھ ہونے جا رہا ہے نیکسٹ 2-3 منتھس۔ جیسے آپ نے بات کی پریزیڈنسی میں کچھ ہونے جا رہا ہے، خبر تو کچھ ایسی تھی کہ کیبنٹ میں کوئی آنے جا رہا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی آئی تو ٹھیک ٹھاک آئے گی، اور اگر ٹھیک ٹھاک آئی تو کچھ قربانی بھی دینی پڑے گی آنے کی۔ تو پہلے جو ہے وہ دسمبر میں یہ بات کی گئی کہ زرداری صاحب کی جگہ فضل الرحمان صاحب آئیں گے، پھر بعد میں کچھ چند دن پہلے یعنی 4 جولائی کو یہ جو کانسپریسی تھیوری ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نکل گئے اور اس میں جنرل عاصم منیر صاحب آ گئے، تو پھر اس کو کچھ سوشل میڈیا پہ اور بھی لوگوں نے اس کو بڑے ہی کریڈیبل سورسز کا نام دے کے اس کو آگے بڑھایا، جس کی کہ پہلے بھی تردید ہوئی ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی اس کی تردید کی ہے، آج وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی تردید کر دی ہے، لیکن اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اگر کیبنٹ میں شامل ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بھی کچھ پھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو رانا صاحب، اب محسن نقوی صاحب نے اس کی تردید تو کر دی ہے، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو کانسپریسی ہے یا یہ جو کمپین ہے ملیشیس کمپین، اس کا تعلق پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندرونی اختلافات سے ہے یا یہ کوئی آپ کو سازش لگ رہی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں یا PMLN کے رینکس میں پائی جاتی ہے، یا ایون یہ کوئی سازش والی بات بھی کہ اس کے پیچھے کوئی لابی ہو۔ دیکھیں، جو ہمارے اینکر صاحبان ہیں جس میں نجم سیٹھی صاحب کافی سینئر آدمی ہیں، آپ بڑے سینئر ہیں، اور بعض اوقات آپ حالات کے اوپر جو تبصرہ یا جو انالیسس کرتے ہیں تو اس میں آپ کی ایک اپنی اسیسمنٹ ہوتی ہے، تو اس اسیسمنٹ کو اب ہم اسے لے جائیں کہ جی اس کے پیچھے کوئی سازش ہے یا اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کے پیچھے کوئی سازش تھی۔ نجم سیٹھی صاحب نے اپنے طور پہ ایک انالیسس کیا، اور یہ اس دن سے ہی جو ہے نا یہ بات پھر آگے چلنا شروع ہو گئی، اور اس کو پھر سوشل میڈیا نے پکڑ لیا، پھر آگے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آ گئی۔ میرا نہیں خیال کہ یہ چیز کہیں بھی پائی جاتی ہے، کسی جگہ پہ بھی، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ کوئی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو جو ہے وہ چینج کرنے والی، اور نہ ہی فیلڈ مارشل صاحب کے اس جگہ پہ آنے والا معاملہ کوئی، یعنی اس قسم کی تو کوئی جو ہے وہ کوئی سوچ بھی نہیں پائی جاتی، تو اس لیے میں سمجھوں کہ بالکل یہ بے ایمانی ہے، اور اس کی آپ جتنی لمبی تردید کریں گے تو اس کو اور پھر آگے جو ہے وہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اچھا مانڈوی والا صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ صدر آصف علی زرداری صاحب کو پریشرائز کرنے یا بلیک میل کرنے کی کوشش ہے، یا یہ ایسے ہی بس ایک انالیسز ہے؟ حامد میر صاحب، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جب بھی کوئی چیزیں ذرا سموتھلی چل رہی ہوتی ہیں اور سسٹم بہتری کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر، جیسے نجم سیٹھی تھے یا کوئی ایک دو اور
اینکرز تھے جنہوں نے یہ باتیں کی. تو یہ مطلب آؤٹ آف دا بلو ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ اس پہ کوئی ڈبیٹ شروع ہو جائے. جیسے رانا صاحب نے کہا کہ میں جن لوگوں سے ملتا ہوں یا شاید جو ہماری پولیٹیکل گیدرنگز ہوتی ہیں یا ملاقات ہوتی ہے, کہیں اس قسم کی نہ بات ہوئی, نہ کسی نے ایسی کوئی بات کی. تو یہ ایک جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن ایک چیز لانچ کر دی جاتی ہے کہیں سے, کسی چینل سے, کسی اینکر سے, اور اس پہ ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے اور اس پہ کلیریفیکیشن شروع ہو جاتی ہیں. تو اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ایسی ایشو پہ کلیریفیکیشن بھی کیا دینی ہے جب کوئی ایشو ہی نہیں ہے, جب کوئی بات ہی نہیں ہے. تو ہم کیوں یہ جسٹ بیکاز میڈیا وانٹس کلیریفیکیشن, ایکچولی دا میڈیا وانٹس کلیریفیکیشن, تو ہم کیوں اس کلیریفیکیشن دینے کے چکر میں یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے, کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو ریزرو سیٹس کا جو فیصلہ آیا ہے جس کے بعد مسلم لیگ نون کی پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے, یہ اس کے بعد یہ خبر جو ہے اس کو مزید آگ کی طرح پھیلایا گیا ہے, اور پھر اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کے بارے میں آئی خبر کہ جی پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ یہ کیبنٹ میں شامل ہو جائے اور پیپلز پارٹی شامل نہیں ہو رہی, تو اس پہ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی کوئی بات کی, ذرا وہ بھی سن لیں جی. صدر آصف علی زرداری کے استعفے سے متعلق, ان کی صحت سے متعلق گفتگو چل رہی ہے. صدر پاکستان کی آپ نے بات کی, دس از ڈس انفارمیشن. پہلے بھی جو حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ تھا وہ CEC نے کیا تھا, تو اگر CEC اس کو ریورس کر سکتی ہے, اس لیے یہ بات بھی صحیح نہیں. یہ سوال میں نے اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ حکومت میں شامل ہو جائیں ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں سر, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپس میں بات چیت چلتی رہتی ہے کہ ہم آئیں, ہمیں PMLN پرائم منسٹر چیئرمین بلاول کو ملتے ہیں, وہاں یہ ڈسکشنز ہوتی ہیں. تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پروسیس ہے, الائز ہیں, آپ ساتھ کام کر رہے ہیں, تو اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں, نہیں, پولیٹیکل اسٹریٹجی ہر پارٹی کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اگر شامل نہیں ہوئے تو کوئی دیر سم تھنگ, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بلیک میل والی بات ہے. ایسی کوئی بات میں نے سنی نہیں. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ رانا صاحب, آپ نے کوئی سنی ہو, میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی. چلیں علی ظفر صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ تو تحریک انصاف سے وابستہ ہے نا, لیکن آپ سینیٹر بھی ہیں, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو ساری یہ جو گفتگو شروع ہوئی ہے, افواہیں کہہ لیں, ریومر مونگرنگ کہہ لیں, کوئی اس کی کوئی آپ کو بیک گراؤنڈ نظر آتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو حقیقت ہے حامد میر صاحب کے حکومت میں پیپلز پارٹی یعنی کابینہ میں نہیں ہے, کیبنٹ PMLN کی ہے اور پیپلز پارٹی اس میں نہیں شامل. لیکن یہ اس حقیقت کے ساتھ ایک دوسری حقیقت بھی بہت واضح ہے, اور میں نے بار بار اس کو دیکھا ہے اور میں اس کا وٹنس ہوں, میں گواہی دے سکتا ہوں, اور وہ یہ کہ دونوں ملے ہوئے ہیں اس حکومت میں. بے شک پیپلز پارٹی باہر ہے, وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم اگر حکومت کوئی غلط کام کرے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ عوام میں کم از کم اپنا ایک پیغام دے سکے کہ جناب ہم اس کو اپوز کر رہے ہیں, یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا. کابینہ میں صرف اس حد تک کابینہ میں شامل نہیں ہے, باقی ہر چیز میں وہ شامل ہے, چاہے وہ 26ویں ترمیم ہو, چاہے وہ بجٹ ہو, چاہے کوئی قانون سازی ہو, وہ بالکل ایک ہی جماعت کی طرح کام کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا یہ بیچ میں, آپ کے خیال میں پھر یہ آصف زرداری صاحب کو ہٹانے والی خبر بالکل غلط ہے؟ جی دیکھیں, اس پہ آتا ہوں میں. ایک ہوا یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد جب یہ کانسٹیٹیوشن بینچ بنا تو اس میں ایک ریزرو سیٹ کا فیصلہ آیا, جس کی وجہ سے وہ جو پیپلز پارٹی کے پاس ایک طرح سے ایک بلیک میل کہہ لیں آپ, یا کوئی آسان الفاظ استعمال کر لیں, پریشر ٹیکٹک تھے اپنے ووٹس کے, اس میں کمی آ گئی. بیکاز بہت ساری چیزیں اب ایسی ہو سکیں شاید جو PMLN پاس کر لے پیپلز پارٹی کی کسی قسم کی ہیلپ کے یا مدد کے بغیر. تو اس وجہ سے شاید ایک یہ ریومر چلا ہوگا. اس کی حقائق کیا ہے, سچائی کیا ہے, یہ تو میں نہیں جانتا, لیکن اس کی سمجھ آتی ہے کہ یہ کیوں ایک افواہ یا ایک خبر چلی, جس کے پیچھے ہو سکتا ہے سچائی ہو یا نہ ہو, لیکن وجہ اس کی یہی نظر آتی ہے کہ ایک طرح سے جو
ताल्लुकात हैं पीपल्स पार्टी की और PMLN के, वो ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, तो मैं इस हद तक ही कहूँगा कि इस खबर की पोजीशन है। आपके दोस्त हैं सलीम मांडवी वाला साहब, वो कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं इनको ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात, अगर कोई कोलिशन में काम कर रहा है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि, और हम ये मेरे साथ सेनेट में होते हैं, हम कई चीज़ें अपोज करते हैं, हम कई चीज़ें एग्री नहीं करते, वो चेंज की जाती हैं, उस पे दोबारा डिस्कशंस होती हैं। ऐसा नहीं है। देखें, ये जब ऑपोजिशन में थे या ये जब गवर्नमेंट में थे तो तब भी ऐसे ही होता था। 26वीं तरमीम, हाँ, 26वीं तरमीम आपने देखा कैसे हुई? क्या वो फौरन बस तो बैठ के हमने कर ली? ऐसा नहीं हुआ। कुछ 27वीं तरमीम आ रही है? सर मुझे तो कुछ नहीं पता, ये कई दफ़ा लोगों ने पूछा है, आई डोंट नो व्हाट इज, साहब आपको मुझे कुछ तो पता कोई है? आइडिया नहीं है। 27वीं तरमीम नहीं आ रही? नहीं, इसके ऊपर कोई अभी कोई किसी किस्म की कोई ना कोई ज़रूरत ही है और ना कोई सोच है।